3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے، 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں IRP فارمولا میں نے ایک نکالا ہوا ہے IRP، وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن، R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انٹینشن، ریفلیکشن، پرسیپشن ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I، انٹینشن، نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج، سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے، درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی، یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا، آپ وہی انرجی کھینچو گے. جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو، اصل میں نیتن نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اخلاص نہیں ہے اس چیز میں، تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو، نیت اچھی ہے، تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے، رب تو دے دے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے. ساری چیز جو ہے وہ کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا. جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا. جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلک بیٹس کا دور ہے، اور پھر ظاہر ہے فالوونگ کا دور ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہو. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے. اتنے ہڈن اعمال. یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے. حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے، کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے. تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں. نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم. تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، verily deeds are only with intention. پھر آگے فرمایا verily every person will have only what they intended. ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے. تو لیڈر اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی، انہوں نے تو کمال کر دیا. یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو. تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger.
ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویل بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشن۔ اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز، 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے، وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے، تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی، تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے۔ تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت، قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا، ایک قاری کا اور ایک عالم کا، اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا۔ شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے۔ اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی۔ اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے، اللہ نیت ہے، تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا۔ لیکن اگر فیم کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت خالص سے یاد رکھیں اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے، اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے۔ کنسٹرکٹڈ سیلف اور ایسینشیل سیلف یہ 2 کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے۔ ایسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے، وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے، جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے، وہ بالکل فطری ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک۔ کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے، تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، میرا کام تو سر گیا، میرا مقصد تو اچیو ہو گیا۔ جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی، تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی، بڑی محنت کی،
جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد ٹاک تھی, تو وہ کسی وجہ سے روڈز بلاک ہو گئی, میرے خیال کوئی وہ ٹی ایل پی کا کوئی جلسہ تھا جو بھی تھا ان کی طرف سے, تو وہ روڈز بلاک ہو گئی. میسج آیا کہ اب تو لیکچر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے میں نے بائک نکالی اور میں مری چلا گیا. اب میں انجوائے بھی کر رہا ہوں, بائک بھی چلا رہا ہوں, اور مجھے ثواب لیکچر کا ہی مل رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ڈبل فائدے, انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی لیکن ثواب اسی کا ہے, لیکچر کا ہی ہے. وہ لیکچر ہی دے رہے ہیں کیونکہ نیت لیکچر دینے کی تھی, تو وہ نہیں ہوا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اتنا فائدہ ہے نیت اچھی رکھنے کا, نیت خالص رکھنے کا, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پھر برکت بھی ڈال دیتے ہیں. تو پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily Allah has recorded good and evil deeds and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. ملٹیپلائی بھی کرے گا اللہ, ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا, یعنی 700 ٹائمز سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دے گا اگر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے بندہ, اگر کر لے. لیکن یہ کہ برا ڈیڈ ایک ہی ڈیڈ لکھا جائے گا, ون ڈیڈ اونلی. کتنی آسانی ہے. تو اسلام آسان ہے, مشکل تو ہے ہی نہیں. اچھے ڈیڈز کریں تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں, برے ڈیڈ کریں وہ ایک لکھا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ آلمائٹی سیز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر, میں بیسٹ پارٹنر ہوں. کوئی بھی پارٹنر لینا چاہتا ہے, اپنا کوئی خلیل بنانا چاہتا ہے, کلوز فرینڈ, ایلائے, تو وہ میں ہوں. مولا بنانا چاہتا ہے تو وہ میں ہوں. Whoever associates another partner with me, جو بھی میرے ساتھ ایک اور پارٹنر بنائے گا تو وہ پھر اسی کے لیے کرے گا, اس پارٹنر کے لیے کرے گا جو بھی کرتا ہے. پھر آگے فرمایا, او پیپل میک یور ڈیڈس سنسیئر فار اللہ آلمائٹی اونلی. اپنے ڈیڈس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو. عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, حج پہ جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, چیریٹی اللہ کی رضا کے لیے, آپس کے تعلقات درست کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں, صلح کروانی ہے اللہ کی رضا کے لیے کروانی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہے برکت. اور جس نے بھی, آگے حدیث کے الفاظ ہیں, ڈو ناٹ سے کہ دس از فار دا سیک آف اللہ اینڈ دس از فار دا سیک آف مائی ریلیٹیو. یہ نہ کہو کہ یہ کام اللہ کے لیے, یہ کام میرے رشتہ داروں کے لیے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ verily it was done for relatives and none of it was for Allah. پھر وہ ریلیٹیوز کے لیے ہی ہے. تو مرکز ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ریلیٹیوز کے لیے چاہے آپ کر رہے ہیں, لیکن نیت اس کے پیچھے یہی کہ اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے, تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے چلیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ says to the angels, اللہ اینجلس کو کہتا ہے, if my servant intends a bad deed, اگر میرا بندہ کو برا عمل کرنے کی نیت کرے, do not record it, اس کو ریکارڈ نہ کرنا, unless he does it, یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے. if he does it, اور اگر وہ کر لے, record it as one bad deed, اس کو پھر ایک برا عمل لکھنا. if he leaves it for my sake, اور اگر وہ یہ عمل نہ کرے, کس کے لیے؟ for my sake, مجھے پلیز کرنے کے لیے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, بنی اسرائیل کا بہت مشہور, پتھر آگے, تو پتھر کیسے ہٹا تھا؟ وہ اخلاص پر حدیث. اگر وہ عمل نیت اللہ کے لیے مخلصتاً نہ ہوتے تو پتھر نے نہیں ہٹنا تھا. پہلے نے کیا کہا کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا, کہ میرے ماں باپ ہیں, وہ ان کے دودھ لایا, میں ان کے لیے کھڑا رہا, تیری رضا کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں نجات. پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا, وہ زنا کی طرف جا رہا تھا, تو وہ اس نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا, فار یور سیک, تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں نا, ایکسرسائز بندہ کرتا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں, ٹھیک ہے, ایک اچھی نیت ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ مومن از مور بیلوڈ ٹو اللہ, کہ میں اسٹرانگ بنوں, پھر اللہ کے نبی نے کہا یور باڈی ہیز رائٹس اوور یو, تو ذرا ایکسرسائز کروں, میرے باڈی کے حقوق ہیں, کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے. تو وہ پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہے, اور وہ پھر اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا, اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میری ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے, یہ تو میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے, نہیں, خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں اس لیے پیچھے ہوا. تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے,
اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن، لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے۔ یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر۔ اوکے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ اس کی بجائے میری سیک کے لیے چھوڑ دے کام، تو پھر اس کو ایک اچھا ڈیڈ ریکارڈ کر لینا۔ یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن صرف اس نے گناہ چھوڑ دیا تو وہ ڈیڈ ایک اچھا ریکارڈ ہو گیا، پورا ڈیڈ ریکارڈ ہو گیا۔ اوکے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کے فائدے۔ اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے، ویریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویریلی the world has only four kinds of، دنیا میں 4 قسم کے لوگ۔ There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا۔ یہ بہترین کمبینیشن۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے۔ اس میں دولت کا بھی ذکر ہے، اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے، اچھی عورت کا بھی ذکر ہے، اس میں گھر کا بھی ذکر ہے، اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر۔ تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دی۔ تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں۔ یہ بیسٹ کامبو ہے۔ اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے۔ دیر از ون، پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے، اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے۔ تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ if I had wealth، اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو I would have acted like this person، تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا۔ یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا؟ وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے، وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے، یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے امیر ہو رہا ہے۔ یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن، میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں۔ پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا، اس آدمی کو، امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ بٹ اینی وے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایڈ کرتا۔ اف دیٹ از ہز انٹینشن، اگر یہ اس کی انٹینشن ہے، ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر، تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص۔ امیجن، اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے۔ پھر کہا دیر از ون whom اللہ has granted wealth but not knowledge، پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے۔ دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت، علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ علم از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے، ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس، تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں، ان اگنورینس۔ ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ، اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے، حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی، فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے۔ اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم، اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے۔ ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن، تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا۔ نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا۔ تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے۔ تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی۔ آئیڈیلز اچھے ہیں،
نیت اچھی ہے تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں، وہ اولین ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے، عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے، پھر امیر آدمی کو بنانا ہے یا آپ نے آئیڈیل، تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں، دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا ان کی فلسفی تھی، کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی از ویری امپورٹنٹ، آئی آر پی، تین جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں، ڈزنٹ میٹر جو کرنا ہے کرو۔ میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو، نیت کیا ہے، واٹس یور انٹینشن؟ کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ، یہ نیت ہے تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے، یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے۔ لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی، شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلس ان دا رائٹ سینس، تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے، تو پھر سپورٹ کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اپنی انٹینشن کو دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں۔ عورت مارچ میں جانا ہے جاؤ، نیت کیا ہے جانے کی؟ کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا، یہ نیت ہے؟ یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے؟ تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے، وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے۔ عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے۔ جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے، وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم۔ تو نیت چیک کرو، میں کیوں جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی، یہی بات ہے۔ اصل کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا نیت ہے؟ یہ فیلڈ چیز کرنی، کیا نیت ہے؟ میں نے پبلک سپیکر بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دائی بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دین کا کام کرنا ہے، نیت کیا ہے؟ کس کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ سوچ لو، اوکے؟ کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے، پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جب بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے، جب وہ نوا سیڈ اسٹرانگ نہیں تو درخت ویک ہے، اس کی برانچز بھی ویک ہے، جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا، اپنی جگہ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک گڈلی ورڈ کی، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے۔ گڈلی ورڈ کیا ہے؟ اس سے مراد لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے، اور اس سے مراد توحید ہے، لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پازیٹیو الفاظ ہیں۔ جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی، اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی روٹس اصلها ثابت، اس کی جو روٹس ہیں نا فرملی فکسڈ ہیں گراؤنڈ میں، بہت تگڑا درخت ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی جو برانچز ہیں، شاخیں، وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بلندی پر ہیں۔ اور تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، it produces its fruits at all times by the permission of its Lord۔ وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے ہی جا رہا ہے، اس میں پھل اگی جا رہے ہیں۔ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت کیا پکڑیں؟ کہ درخت سٹرونگ ہے، اس کی روٹ سٹرونگ ہے تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے، اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی وہ برانچز، اور وہ سرسبز و شاداب درخت ہے۔ اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے۔ تو بہت ضروری ہے، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ نیت کی اگر میں بات کروں، میں اسلامک سکول سے میرا تعلق ہے اور مختلف اسلامک سکولز میں میرا جانا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی اسلامک سکول کی آنر کو جانتا ہوں جو اپنا دن روزانہ 2 نفل پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ سکول کھولا ہے، تو آج اس دن میں برکت ڈال دے۔ روزانہ ایک دن ایسا نہیں جب انہوں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ ان کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار وٹنس کیا یہ عمل۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی اس لیول کی رہنمائی پکڑتے اپنے معاملات میں، اور نیت اچھی نیت سے کام سٹارٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری، بہت ضروری ہے۔ تو آر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی۔ ریفلیکشن سے میری کیا مراد ہے؟ نوجوانوں کو خاص میں یہ ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر سینگ یور انٹینشن، کہ میری نیت کیا ہے اس چیز کے پیچھے، اس نیت کو ڈیفائن کر لو۔ اس کے بعد ریفلیکشن کی طرف آؤ۔ ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر فیصلے میں۔
تفکر اور تدبر کرنا بہت ضروری ہے، ریفلیکٹ کرنا۔ ریفلیکشن بیسیکلی دو طرح کی، ایک سیلف ریفلیکشن ہے، ایک یہ کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریفلیکشن کرتے ہیں۔ ریفلیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا، لیکن ریفلیکشن کب کرتا ہے بندہ؟ جب وہ تھوڑا اکیلا ٹائم اپنے آپ کو دے اور جب وہ سولیٹیوڈ میں بیٹھے اور تفکر اور تدبر کرے۔ تو آج کی جو ریس ہے، جو دوڑ لگی ہوئی ہے، جس کلچر سویلائزیشن کا ہم حصہ ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں ہمیں کرائے گی، کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے فیصلے ریفلیکشن پر مبنی نہیں ہوتے، جلد بازی پر مبنی، کیونکہ ایک طرف موویز ہیں، ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں، ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے، یوٹیوب ہے، پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں، اسکرولنگ چل رہی ہے، تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا، 5 وقت کی نماز، کہ آؤ بیٹھو، ذکر کرو، تھوڑا ریفلیکٹ کرو، اپنے اندر جھانکو، اپنی خامیوں پہ غور کرو، دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، ریفلیکشن کرو، اللہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں۔ وہی ابن قیم کا کوٹ ہے، اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں، وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں۔ تو اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، اپنے معاملات درست کرو۔ تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے۔ پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں، میری چوائسیز ٹھیک ہے، میری پرائرٹیز ٹھیک ہے، میرا کھانا پینا ٹھیک ہے۔ اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، میری نیند ٹھیک ہے۔ بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا، کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس۔ جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا، جیسے امام سفیان الثوری نے کہا، دا ون ہو نوز ہمسیلف ول ناٹ بی ہارم بائی واٹ ادر پیپل سے اباؤٹ ہم۔ جس بندے کو یہ پتا نا کہ میں کون ہوں، وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا۔ اسے پتہ ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے، میں تو نہیں ہوں نا ایسا، جیسا یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی ایسا ہوں۔ کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے، ریفلیکشن کر کر کے پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف، تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب بات ہی ختم ہوگی، جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں، اپنی صفائی پیش کریں، لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائے۔ یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی، اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے۔ جو تدبر اور تفکر ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسلامک سسٹم میں تفکر اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے۔ تفکر اور تدبر میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے، میں آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو جو ہے بات سمجھ آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت انکریج کیا۔ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں جو عقل مند لوگ ہیں، کہ وہ تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں، اور اس تفکر کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں۔ تفکر کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہو، کیپنگ ان مائنڈ فیکٹس، اس کو کہتے ہیں تفکر۔ قرآن نے سارے فیکٹس بتا دیے، اب ان کو فیکٹس کو سامنے رکھیں اور ان پہ تفکر کریں۔ اس سے وزڈم آتا ہے، پرسپیکٹو بلڈ ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ بنتی۔ اللہ نے فیکٹ بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا سوائے تیری سکت کے۔ تو اس پر اب تفکر کریں، بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے، سوچیں آپ اس سچویشن میں کیوں ہیں، سوچیں کیا پتہ آپ کے اندر سکت ہو اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ نہیں تو فیل ہے، تو فیلئر ہے، ول پاور ہی توڑ دی شیطان نے، تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو تفکر کریں بیٹھ کے کہ یہ آیا کیوں ہے، یہ پرابلم میرے پہ آئی کیوں، اس پہ تفکر کریں نا، اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے، لیسنز لرنڈ کیا ہے اس پرابلم سے، تاکہ آئندہ میں محتاط رہوں۔ اس کو تفکر کہتے ہیں۔ فیکٹ سامنے رکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک فیکٹ ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان ہی ہے، سورہ رحمان کیا ہے، اس پہ اب تفکر کریں کہ بھائی احسان ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تفکر کریں گے تو کوئی آنسر پا جائیں گے۔ ہو سکتا ہے نیت خالص نہیں تھی احسان کرنے کی، نیت ہی کچھ اور تھی، اس لیے احسان ریٹرن میں نہیں آیا، سیدھی سی بات۔ ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، گڈ کا بدلہ گڈ ہے۔ ہاں ادھر نہیں ملے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نے وہ ریوارڈ رکھا ہو۔ تو فیکٹس کو سامنے رکھیں، قرآنک فیکٹس کو، اور ان پر غور و فکر کریں۔
تدبر جو ہے اس کا تعلق کس سے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دل جو ہے وہ لاک اپ ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے الدبر، اور الدبر کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ آف سم تھنگ، کسی چیز کا اینڈ۔ تدبر آف این افیئر از دی کنسیڈریشن آف کانسیکوینسز آف این افیئر اینڈ ویئر اٹ ول لیڈ۔ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے کانسیکوینسز اور اینڈ کو دیکھتے ہیں اور اس اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں، یہ تدبر۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، تدبر اور تفکر۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ڈم بناتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہمارے جو سکولنگ سسٹم ہے، یونیورسٹی سسٹم ہے، اس نے نہ تفکر سکھایا نہ تدبر سکھایا۔ اس نے اگر سکھایا تو نیگیٹیوٹی سکھائی، کمپیئر کرنا سکھایا، گریڈز لینا سکھائے، اور پھر وہ ریٹ ریس میں چلنا سکھایا، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ کیسے ڈریس اپ ہو رہا ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کانسرٹس میں چلے جاؤ، وہ ساری پرسنالٹی ڈسٹروائے کر دی بندے کی۔ تو تفکر اور تدبر ہے ہی نہیں، تو وہ ویک پرسنالٹیز ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں تفکر اور تدبر کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگانا جو آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں، جو مذہب کی باتیں، جو ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، وہ اس سے پھر تفکر اور تدبر ہوگا، ادروائز تو پھر یہ بڑا مشکل ہے۔ تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھنا اور پھر فیصلے کرنا، یہ تدبر ہے۔ تو تدبر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں۔ اوبیسٹی، شوگر ہائی، کولیسٹرول ہائی، اس کا اینڈ تو یہ ہے۔ تو کتنا کھانا ہے یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ کوکا کولا پینی ہے کہ نہیں پینی، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں۔ 14 چمچے چمچ کے ہوتے ہیں ایک شوگر کے، کوکا کولا میں 56 گرام آف شوگر ہے، 56 گرام کا مطلب ہے 14 چمچے شوگر کے۔ تو کتنی پینی ہے، کب پینی ہے، یہ فیصلہ آپ کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تدبر ہے۔ پھر بڑے فیصلوں میں بہت تدبر ہے۔ ایک بندے سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کا اینڈ دیکھ لیں، نیت دیکھ لیں اس تعلق کے پیچھے، نیت کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا کہاں پہ، وغیرہ وغیرہ، فیصلے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے ریفلیکٹ کرنا، اور اپنے آپ سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھنا اور ریفلیکٹیو کنورسیشنز کرنا۔ اپنے بچوں کو اگر آپ نے وائز بنانا ہے تو ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز کیا کریں، بہت ضروری ہے۔ بیٹھ کر ذرا پوچھا کریں کیا سمجھ لگی، ڈاکیومنٹری دیکھی تو پوچھا کیا سمجھ لگی، کیا سیکھا آپ نے، تو وہ آپ سے کویسچننگ کریں گے، کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ریفلیکٹیو کویسچن، آپ ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھیں۔ ریفلیکٹیو کویسچن سرچ کریں کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جو ریفلیکشن کرانے پہ مجبور کریں انسان کو، ٹھیک ہے۔ جیسے تم لیٹ ہو گئے، یہ ایک سوال ہے، عام سا سوال، تم لیٹ ہو گئے، یہ عام سوال ہے۔ تم لیٹ کیوں ہوئے، یہ ریفلیکٹیو کویسچن ہے، سمجھ آ رہی؟ اس طرح کے سوالات جس میں بندہ کچھ ریفلیکٹ کرے کہ میں لیٹ کیوں ہوا۔ عام سے مثال دی ہے، ضروری نہیں ہر بات پہ یہی اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں، لیکن جتنا آپ ریفلیکٹیو کنورسیشنز کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ تو کنٹمپلیشن کو عبادت اسی لیے قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ایک سلف کا کوٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کنٹمپلیٹنگ، ابو الدرداز کہتے ہیں کنٹمپلیٹنگ فار این آور از بیٹر دین پریئنگ اے کمپلیٹ نائٹ۔ تدبر کرنا 1 گھنٹے کے لیے یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ کس چیز پہ تدبر کرنا؟ اللہ کو پانے کے لیے، یا تخلیق پر تدبر کرنا اچھی نیت کے ساتھ۔ اور اسی لیے بشر الحافی ایک سلف، انہوں نے کہا if people thought about the greatness of Allah، اگر لوگ اللہ کی گریٹنس پہ تدبر کر لیں اور تفکر کر لیں، they would not disobey، وہ اللہ کو ڈسوبے نہیں کریں۔ بات پھر وہی ہے، اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اسی سے جو ہے وہ اسٹرینتھ ملے گی۔ تو تدبر بہت ضروری ہے۔ گیمنگ کرنی ہے کریں، 10 گھنٹے کرنی ہے کریں، لیکن تدبر کرتے اس کا اینڈ دیکھ لیں کیا ہے، اس کا کانسیکوینس دیکھ لیں کیا ہے۔ اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی، اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ انتہائی نالائق اور انتہائی سست بن جائیں۔ سیدھی سی بات ہے، میرا سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو ٹائم وہ ہے جب میں گیمنگ کرتا تھا۔ نالائکی والا اور انتہائی سستی والا، انسان سست بن جاتا ہے، مزہ بہت آتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سستی والا وہ ٹائم۔ اوکے، تو کانسیکوینس آپ کے سامنے ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو عقل مندانہ فیصلے انسان کو اپنی زندگی میں کرنے چاہیے۔ تو ریفلیکشن بہت ضروری ہے۔ ریفلیکشن والا مٹیریل پڑھا کریں، ایسے ناولز پڑھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جس میں ریفلیکشن کی باتیں،
تو انسٹا پہ ایسے پیجز فالو کریں، فیس بک پہ جو ریفلیکشن کراتے ہیں آپ کو، ایسے پیجز نہیں جو ڈم بناتے ہیں انسان. تو وہ پھر ڈمپ جب انسان بن جاتا ہے پھر ریفلیکشن بہت دور کی بات ہے. لٹریچر بھی دیکھیں، وٹ ایور یو آر سیئنگ لسننگ اس کو دیکھ لیں. اور لاسٹ چیز ہے پرسیپشن. پرسیپشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ میں نے پرسپیکٹو سے نکالی ہے. آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے دنیا کے بارے میں، یہ چیز آپ کو ساری عمر بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. زیادہ تر ہماری زندگی میں حادثات کی وجہ ہمارا غلط پرسپیکٹو ہوتا ہے چیزوں کو لے. جیسے وہ ایک بہت مشہور واقعہ نا پرسپیکٹو کے بارے میں، فرضی واقعہ لیکن بڑا اچھا اس سے لیسن اخذ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کی کچھ نظر خراب ہونے لگی، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے مذاق کر دیا، اس نے کہا جی کہ آپ کو تو سبز کلر نظر آئے گا، آپ تو سبز دیکھیں، اس کے علاوہ دیکھیں گے تو آنکھیں تو خراب ہو جائیں گی ٹوٹلی. تو وہ اب اتنا پریشان ہوا، گھر آ کے اس نے ہر چیز سبز کر دی. اس نے وال سبز کر دی، فلور سبز کر دیا، واش روم سبز کر دیا، گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا، چڑچڑا ہو گیا، سبز ہو جاؤ، سبز لباس پہن کے آؤ میرے سامنے، ہر چیز چینج کرنے میں لگ گیا. تو وہ ڈاکٹر ایک دن آیا، ہنسا تو کہتا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے. تو اس نے کہا سبز چشمہ لگاؤ ہر چیز سبز ہو جائے گی، یہ کن کاموں میں پڑ گیا؟ یعنی اتنی ایفرٹ کہ اپنا پرسپیکٹیو چینج کرو بھائی. ٹرائی ٹو چینج ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس، ٹرائی ٹو چینج یور ورلڈ ویو، ٹرائی ٹو چینج یور اون تھاٹ پروسیس، یور مینٹیلٹی. تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو پرکھو، اپنی سوچ تبدیل کرو. چینج یور سیلف چینج دا ورلڈ، یہی ہے ساری کی ساری بات. ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھیں. کیا آپ کا ورلڈ ویو ٹھیک ہے؟ دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو ٹھیک ہے آپ کا؟ یقین کریں اگر آپ کی پریشانی کا مرکز صرف اور صرف دنیاوی ریزنز ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو نہیں ٹھیک، دنیا کے بارے میں نہیں ٹھیک. آپ کا کہیں نہ کہیں آپ ٹریک سے اتریں، پٹری سے اتریں. یہ میں اپنے لیے بھی بہت استعمال کرتا ہوں، سخت بات ہے لیکن یہ سب سے زیادہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں کہ کیا دنیا کی پریشانیاں ہی مرکز ہیں میری پریشانیوں کا؟ Is life all about worrying about worldly difficulties? That's it. اور کوئی پریشانی نہیں ہے. What about my آخرہ؟ یہ سوچنا چاہیے نا بندے کو میرا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کی مشکلات کے بارے میں. وہ پرسپیکٹیو ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، لاس آف لائف سے، لاس آف فروٹ سے. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا تمہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ میں ہے. کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے، کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے. تو لیکن یہ کہ جو وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کو. اور پھر سلوشن بھی بتا دیا، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، طاقت پکڑو صبر میں اور نماز میں. پھر وعدے بھی کر دیے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اسے ہر طرف سے نکال لے گا، اللہ ہر مشکل سے اسے نکال لے گا. ہر چیز بتا دی اللہ نے، میکنزم سکھا دیا، مائنڈ سیٹ بتا دیا. تو اس طرح پرسپیکٹیو بلڈ کر کے لائف گزاریں گے تو لائف اچھی چلے گی. اگر پوائنٹ آف ویو آپ کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے شادی کے بارے میں؟ اگر وہ پرسپیکٹیو بالی ووڈ نے بنایا تو آپ سفر کریں گے، کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا شادی کے بارے میں یہی ویو ہے نا کہ اٹس آل گڈ. تو نہیں، اصل میں تو کچھ اور ہے. چیلنجز ہیں، رسپانسبلٹی ہے. تو وہ جب چیلنجز آتے ہیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے فورسی ہی نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے ریلیشن شپ میں آنے کا مطلب کمٹمنٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے. تو اس کی پہلے سے آپ کا مائنڈ تیار ہونا چاہیے تھا، آپ کا پرسپیکٹیو ہی غلط تھا ٹو انٹر سم تھنگ. تو کریٹیکل تھنکنگ، ورلڈ ویو بنانا. تو دیکھیں 4-5 چیزیں جن کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. نمبر 1، ورلڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو ساری عمر غم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائیں گے اور باہر لائیں گے، جنت کی جھلک دیکھے گا. اللہ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی غم ہوا تمہیں کبھی زندگی میں؟ وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی غم. تو یہ پرسپیکٹیو ہے. اللہ کے نبی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے. تو اللہ نے اگر کوئی مشکل آ گئی اللہ کی طرف سے تو پرسپیکٹیو کیا ہے کہ اس مشکل میں گرو کروں، سیکھوں، پرسپیکٹیو بلڈ کروں، وزڈم بلڈ کروں، اللہ سے تعلق بہتر کروں.
تو یہی پرسپیکٹیو ہے. اس کے علاوہ تو ڈپریشن کا پرسپیکٹیو رہ جاتا ہے. جس کو امید ہی کوئی نہیں وہی ڈپریسڈ ہوتا ہے. تو اس لیے نمبر 1 دنیا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ نمبر 1 یہ ٹیمپرری ہے. دوسرا یہ پلیس آف ٹیسٹ ہے. ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں آسانی کی دعا بھی سکھا دی. آسانی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی کیونکہ اس میں آسانی ہے. دوسرا صبح شام کے اذکار میں آسانی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. عافیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہو جا، آسانی پیدا کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا بھی سکھا دی. اللہ آسانی تیری طرف سے کریٹ کر دے. تو آسانی ہی پسند کی گئی ہے، تو اس کی دعا کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں. دوسرا پرسپیکٹیو یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز جو آتے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا پرسپیکٹیو، وہ بہت ضروری ہے. تو فی الحال ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ویسٹ نے، مغرب نے بنایا، اور وہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ مشکل آنی ہی نہیں چاہیے. مشکل آنے کا مطلب ہے یہ بندہ فیلئر ہے، یا مشکل آنے کا بندہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے. یہ بنا ہے نا پرسپیکٹیو. تو اسی لیے ہم فوراً بھاگتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے. انسان پینک ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا نا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. انسان جلد باز ہے، اینکشیس ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے. جب کوئی شر چھو لے تو آپے سے باہر کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ شروع، جب کوئی خیر آ جائے تب بھی شوخا ہو جاتا ہے آپے سے باہر. الا المصلین، سوائے ان کے جو نمازی ہیں، کیونکہ نماز کمپوزر دیتا ہے. تو نماز کو صحیح سے ادا کریں. تو اگر نماز میں بھی دنیاوی پریشانیاں چھائی ہوئی ہیں تو پرسپیکٹیو غلط ہے. اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کریں. صحابہ کے لیے دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں.